صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بھائی بزرگوں، دوستوں، مہمانان اعظام، علماء کرام، اللہ سبحانہ و تقدس کا ہم پر بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن مسجد میں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیں جمعے کے دن اپنے گھر میں جمع فرمایا، اسے جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرمایا. جنت میں بھی کیا فرمایا؟ جمع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ جنت ہمارا گھر ہے. جنت ہمارا گھر ہے. کیونکہ باپ کی جائیداد، باپ کی پراپرٹی کس کی ہوتی ہے؟ بیٹے کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کی ہوتی ہے، بیٹے کی ہوتی ہے. گھر تین قسم کے گھر ہیں. کتنے قسم کے گھر ہیں؟ تین قسم کے گھر ہیں. ایک کو دار الاعمال کہتے ہیں، ایک کو دار الامتحان کہتے ہیں، اور ایک کو دار الجزا کہتے ہیں. ایک امتحان کا گھر ہے، ایک اعمال کا گھر ہے، اور ایک بدلے کا گھر ہے. دار الاعمال دنیا کا گھر ہے. دنیا میں وہ گھر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اسے ہم بناتے ہیں، وہ بھی ہمارا گھر ہے نا. اور ایک وہ گھر ہے جسے کہتے ہیں دار الامتحان، وہ قبر ہے. وہ کیا ہے؟ قبر ہے. وہ بھی ہمارا گھر ہے. وہ بھی ہم لوگ مل کر جو ہے بناتے ہیں، ہمارے لیے بناتے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے. اور ایک ہے دار الجزا ہے، یعنی بدلے کا گھر ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، وہاں پر بھرنے کا گھر ہے. وہ کون سا ہے؟ جنت کا. اچھا کرو گے تو اچھا بھرو گے، برا کرو گے تو برا بھرو گے. اگر اچھا اعمال کیے تو گھر کہاں ملے گا؟ جنت ہوگا گھر. اور اگر برے اعمال کیے تو دوزخ ہوگا گھر. تو ہے کیا؟ دار الجزا. بھائی بزرگوں، دوستو، دنیا کا گھر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہم بناتے ہیں، وہ بھی ہمارا گھر ہے. اور جنت بھی ہمارا گھر ہے. ہاں، جیسے دنیا میں باپ کی جائیداد، باپ کی پراپرٹی کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کی ہوتی ہے، بیٹے کی ہوتی ہے. تو جنت بھی کس کا گھر ہے؟ ہمارے ابا کا گھر. کس کا گھر ہے؟ جنت ہمارے ابا کا گھر ہے. جب جنت ابا کا گھر ہے تو ابا کی جائیداد تو بیٹے کو ملے گی. اب افسر ماموں، اب کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. کریں گے کیا؟ ارے باپ کی جائیداد بیٹے کو ملے گی جب، تو کچھ کرے یا نہ کرے بیٹے کو تو جائیداد ملے گی. تو جب جنت ہمارے ابا کا گھر ہے تو ہم سب ان کی اولاد اور ان کے بیٹے ہیں. جب ان کی اولاد اور ان کے بیٹے ہیں تو کچھ کیے بغیر ہم تو مل جائے گی. ہوتا آپ پیچھا بیٹھ رہو گے، کچھ کرو گے نہیں. بھائی بزرگوں، تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جنت ہمارے ابا کا گھر کس طرح. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہاں پر مبعوث کیا؟ کہاں پر تیار کیا؟ کہاں پر روح پھونکا؟ کہاں پر؟ جنت میں آدم علیہ السلام کو تیار کیا. جنت میں روح کو پھونکا. جنت میں آدم کا پتلا بنا. جنت میں ان کو تیار کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا. تو جنت ہمارے ابا آدم کا گھر ہوا. جب جنت ابا آدم کا گھر ہوا تو ہم سب ان کی اولاد ہیں، ان کی جو ہے ان کی نسل، ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو گویا کہ ابا جنت ابا کی پراپرٹی، ابا کی جائیداد ہیں. ہم سب ان کی اولاد ہمیں ملے گی. اچھا، ایک سوال اٹھتا ہے، ایک کوشچن اٹھتا ہے. کیا سوال؟ کہ آدم کی اولاد تو ہندو بھی ہیں، آدم کی اولاد یہودی بھی، آدم کی اولاد نصارہ بھی، آدم کی اولاد کرسچان بھی، آدم کی اولاد، یہ سارے جتنے قومیں ہیں، جتنے اقوام دنیا میں آئے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں. مسلمان بھی آدم کی اولاد. اے مفتی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ابا کی جائیداد بیٹے کو ملے گی، تو کیا ہندو کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، نصاروں کو بھی کیا جنت ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ ابا کی پراپرٹی، ابا کی جائیداد. مفتی صاحب آپ نے تو آدھی کہا. سوال اٹھتا نہیں. جب یہ غیر مسلم
یہ کفار مشرکین، یہودی و نصارہ، یہ بھی آدم کے اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. تو جب جنت آدم علیہ السلام کی کا گھر ہے تو ابا کی پراپرٹی، ابا کی جائیداد اولاد کو ملتی ہے، بیٹے کو ملتی ہے، ان کو بھی جنت ملنا چاہیے. پھر وہ جنت سے محروم کیوں؟ وہ جنت سے محروم کیوں؟ ایک ایگزامپل لیجئے، مثال لیجئے. دنیاوی اعتبار سے باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا. زیادہ تو دور کی بات ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا، میاں بیوی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. اگر بیوی ایمان میں ہے، اگر شوہر کافر ہو گیا تو دونوں کا نکاح آٹومیٹک طلاق دے یا نہ دے ختم، طلاق دے یا نہ دے ختم. تو اگر باپ ایمان میں ہے، بیٹا کافر ہو گیا تو بیٹے کو جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا. دوسری مثال لیجئے، دوسرے جو ہے مثال لیجئے، ایگزامپل لیجئے، ادھارن لیجئے کہ ایک گھر میں دو بیٹا ہے. اب ایک بیٹا باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہے، اور ایک بیٹا باپ ماں کی بات نہیں مانتا، باپ ماں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، باپ ماں پر زبان درازی کرتا ہے. اب بتاؤ ماں باپ اپنی جائیداد میں سے کس بیٹے کو زیادہ دیں گے یا کس بیٹے کو محروم کریں گے؟ اس کو محروم کریں گے. جو بیٹا باپ ماں کا نافرمان ہے، باپ اس سے کیا کرتا ہے؟ پورا تو محروم نہیں کرتا لیکن تھوڑا دیتا ہے. جب باپ کو پوچھو کہ وہ بھی بیٹا یہ بھی بیٹا، اس کو زیادہ اس کو کم کیوں؟ نہ میری مرضی، یہ مجھے دیکھتا ہے، پالتا پوستا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، یہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، دوا لا کے دیتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، میری بات سنتا ہے. میرا وہ بیٹا جو میری بات نہیں مانتا تو میری مرضی میں جسے زیادہ دوں. تو دنیاوی اعتبار سے بھی جو بیٹا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کا چہتا ہوتا ہے، باپ اس کو زمین و جائیداد میں حصہ زیادہ دیتے ہیں. تو یہی دو مثال آپ لے لیجئے، میں دو مثال دیا ہوں، ایک کافر اور ایمان والے کی. باپ ایمان والا، بیٹا کافی، جائیداد سے محروم، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. بیوی میاں بیوی کے درمیان اگر اسلام اور کفر آ جائے پورا محروم کر دیا جائے گا. دوسری مثال یہ ہے کہ باپ تو ایمان میں ہے، بیٹا بھی ایمان میں ہے، لیکن باپ جو ہے، باپ کا فرما بردار ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا نافرمان ہے، تو باپ اس کو جائیداد میں پورا محروم نہیں کرتا لیکن کم دیتا ہے. شریعت کا تو حکم نہیں ہے اگرچہ، لیکن باپ اس کو کم دیتا ہے. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ جنت. کہاں ہے؟ جنت. ہم سب آدم کی اولاد ہے. جو لوگ ایمان والے نہیں، کافر ہیں، مشرک یہودی و نصارہ ہے، وہ لوگ اپنے ابا کے پراپرٹی کے مستحق نہیں ہوں گے، محروم کر دیا جائے گا. کیوں محروم کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ابا کے دین سے وہ محروم ہیں، وہ ابا کے دین میں نہیں رہے، اس لیے پوری جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا اور جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا. سمجھے میری بات؟ مگر ہم بھی ان کی اولاد ہیں. اب ہم میں ایمان تو ہے، ابا کے دین پر تو ہے، مگر ابا کی طرح اعمال نہیں کرتے، ابا کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ابا نے جو بات کہا ان کے مطابق نہیں چلتے، ابا نے اپنے رب کو جس طرح راضی کیا ہم اس طرح راضی نہیں کرتے. تو ابا کی پراپرٹی تو ملے گی، لیکن کیسے ملے گی معلوم ہے؟ پورا نہیں، پہلے جہنم میں ٹھوسا جائے گا صاف ہونے کے لیے، کہ باپ کے نقش قدم پر نہ چلنے کی وجہ سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ بدن میں جو گرد و غبار لگا ہے، میل کچیل لگا ہے گناہ کا، وہ پہلے دھو جائے، پھر ابا کی جنت میں آنا، پھر ابا کی پراپرٹی میں آ جانا. اس لیے مومنوں کو، مسلمان کو ایمان ہونے کے باوجود اگر وہ اعمال پہ کھڑا نہیں اترے گے تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ صاف ہو جائے. جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پٹک کے اس کو پہلے صاف کرتے ہیں. ارے پٹک کیوں رہے ہو؟ نیا کپڑا کل لے کے آئیے ہو، چاند مار کی لوں گی 450 روپے میں، اور آج پٹک رہے ہو. ارے بھائی پٹک رہے ہیں میل صاف کرنے کے. تو جب کوئی اللہ تیرا بندہ ہے، ایمان تجھ پر رکھتا ہے، کیوں پٹک رہا ہے جہنم میں؟ اللہ کہے گا میرے بندے میں پٹک رہا ہوں اس کو سزا کے لیے نہیں، میل صاف کرنے کے لیے پٹک رہا ہوں. اللہ کافر کو کیوں پٹک رہا ہے؟ بھلے اس کو اس لیے پٹک رہا ہوں تاکہ پٹک کے اس کو ہلاک کر دوں کہ یہ میری بات پہ نہیں آیا، میرے دین پہ نہیں تھا، مجھ کو ایک نہیں مانا، اس لیے سے پٹک کے ختم کروں گا. اور مومن کو پٹکے گا کیوں؟ ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ صاف کرنے کے لیے. بات سمجھے؟
پٹکے گا دونوں کو، لیکن پٹک پٹکنے میں فرق ہے، بات سمجھنا۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، دنیا یہ دارالعمال ہے، اعمال کرنے کا گھر، اور قبر جو ہے دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر۔ فرمایا گیا کہ یہ بھی ہمارا گھر، وہ بھی ہمارا گھر، جنت بھی ہمارا گھر ہے، مگر دنیا کے گھر میں کتنے دن رہیں گے؟ سب سے زیادہ کہاں رہنا ہے؟ تینوں گھروں میں سے سب سے زیادہ کہاں رہیں گے بتاؤ؟ سب سے زیادہ جنت میں رہیں گے۔ اگر دوزخی ہوگا تو دوزخ میں رہے گا، یعنی دارالجزا میں، بدلے کا گھر جو ہے اس میں زیادہ رہنا ہے۔ اللہ کا کرم و احسان ہے کہ دارالعمال میں مختصر زندگی، اگر اس کو الٹا کر دیتا رب کہ دارالجزا یعنی آخرت میں تھوڑے دن رہنا ہے اور دنیا دارالعمال میں بہت دن رہنا، تو عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ مختصر زندگی، مگر افسوس افسوس، دارالعمال مختصر زندگی، 50-60 سال کی زندگی، اس کو سجانے میں، بڑھانے میں، بنانے میں، آراستہ پیراستہ کرنے میں پوری زندگی کھپا دی۔ اور وہ 20 کا گھر جو گھر ہے دارالامتحان، قبر جو ہے روزانہ کہتی ہے کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں پکے کا گھر بنا لیے، بلڈنگ پر بلڈنگ سجا لیے، ٹائلز لگا لیے، قالین بچھا لیے، اے سی لگا لیے، کولر لگا لیے، فریج لگا لیے، لیکن قبر روزانہ کہتی ہے او اللہ کے بندے وہاں پر 40 سال 50 سال 60 سال رہے گا، قالین سے تو نے اپنے گھر کو جو ہے گدا بنا دیا، قالین بچھا دیا، چگمگا دیا، لائٹ سے تو نے اپنے گھر کو جگمگا دیا، ڈیکوریشن کر دیا، پنکھے گھما دیا، اے سی چلا دیا، کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لینے لگے۔ جب میرے پاس آنا قیامت تک تو یہاں پر رہے گا، جب میرے پاس آنا تو یہاں کے لیے کولر لے کے آنا، فریج لے کے آنا، گدا لے کے آنا، قالین لے کے آنا، بستر لے کے آنا، لائٹ ریٹ بنگا سب لے کے آنا۔ وہاں کا قالین کیا ہے، وہاں کے کولر کیا ہے، وہاں کے پنکھے کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے یہ دنیا کا پنکھا نہیں چلے گا، یہ وہ دنیا کے قالین نہیں چلیں گے، وہاں پر تو اعمال کے پنکھے گھومیں گے، وہاں پر اعمال کے پنکھے گھومیں گے، اعمال کے قالین بچھیں گے، اور اعمال کے جو ہے وہاں پر لائٹ جلیں گی، وہاں پر اعمال کے لائٹ جلیں گی۔ ایمان و اعمال کرو گے اگر ٹائٹ تو قبر میں ملے گی ہمیں کیا؟ لائٹ۔ ایمان و اعمال اگر کرو گے ٹائٹ مانے مضبوط، اچھا، تو بھائی بزرگوں دوستو، اگر ایمان و اعمال ہم کریں گے ٹائٹ تو قبر میں ملے گی لائٹ، اندھیرا پن ختم۔ اگر ایمان و اعمال ہم نے نہیں کیا ٹائٹ تو قبر میں لائٹ تو دور کی بات ہے، وہاں پر نمپو بھی نہیں جلے گی، وہاں پر اگر بتی بھی نہیں جلے گی، وہاں پر جو ہے آپ کیا ماچس بھی نہیں چلے گی، وہاں پر اندھیرے ہی اندھیرا۔ تو ایمان و اعمال کرو گے اگر ٹائٹ، قبر میں ملے گی لائٹ، اجالا ہی اجالا۔ ایمان و اعمال دنیا میں دارالعمال میں اگر کرو گے ٹائٹ تو قبر میں فرشتوں سے کرو گے فائٹ۔ فرشتوں کیا کرو گے؟ فائٹ۔ کیسے فائٹ کرو گے؟ مار پیٹ نہیں، جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے، سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کو جب قبر میں رکھا گیا تو فرشتے آئے، پوچھا رابعہ من ربو کا، ایمان و عمل کر کر گئی تھی ٹائٹ، کب فرشتوں سے چل رہے ان کا فائٹ۔ رابعہ بصریہ پوچھی کہ اے کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، اینا انتا، اینا انتا، تم کون ہو، کہاں سے تشریف لائے؟ فرشتوں نے کہا کہ میں 7 آسمان سے آیا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ارے باپ رے باپ، 7 آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان کی دوری 500 سال، 7 آسمان 3500 سال کے راستے کو تم طے کر کے سفر کر کے آئے ہو، اور آ کے اپنے رب کے بارے میں پوچھ رہے ہو من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اور رابعہ بصریہ سارے دن ہاتھ نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جائے گی، اپنے رب کو بھول جائے گی۔ یہ ہے فائٹ، اسے کہتے ہیں فرشتوں سے فائٹ، مار پیٹ نہیں کی۔ جو رابعہ پوری زندگی میں اپنے رب کو ایک لمحہ تک نہیں بھولی، وہ رابعہ سارے 3 ہاتھ نیچے زمین کے نیچے آ کے اس رب کو بھول جائے گی، اور سوال کہہ رہے ہو تمہارا رب کون؟ فرشتے کے گئے واپس، فرشتے اور اگلا سوال لے کے واپس چلے گئے، یا اللہ رابعہ بصریہ تو یہ کہہ رہی ہے، اللہ کہ مجھے پتا تھا رابعہ میری یہ کہے گی، مگر تمہیں میں نے بھیجا گواہ کے طور پر۔
تو ایمان و اعمال دنیا میں اگر کر کے جاؤ گے ٹائٹ تو قبر میں کرو گے فرشتوں سے فائٹ. جب فرشتے وہاں پر آئیں گے اور آ کر ایک ایک کو سوال کریں گے تو جو دنیا میں ایمان و اعمال کر کے جائے گا ٹائٹ, فرشتے بھی وہاں پر اس کو کر دیں گے سائڈ. بس تم پریکشا میں پاس ہو گئے, تم سائڈ ہو جاؤ, ان لوگوں کا چکر چھڑاتا ہوں. تو ایمان و اعمال کر کے جاؤ گے ٹائٹ, فرشتے قبر میں بھی کر دیں گے تمہیں سائڈ. تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ایمان و اعمال کر کے جاؤ گے ٹائٹ. میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کسی کا پسینہ کمر تک, کسی کا پسینہ سینے تک, کسی کا پسینہ گلا تک, کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا. زمین تابے کی, آسمان کے اوپر سورج, سر کے ایک بالش اوپر سورج سر ہنڈی کی طرح کھولے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جلدی حساب و کتاب ہو جائے, جہنم میں ڈال یا جنت میں ڈال. یعنی وہاں کی گرمی ان کو کم محسوس ہوگا, وہاں کی گرمی کا جو تکلیف, گرمی کی جو تکلیف ہے اس کو کم محسوس ہوگی. یعنی وہ کہتا ہے کہ جلدی حساب ہو جائے, جہنم میں ڈال دے لیکن جلدی حساب ہو جائے. جہنم کے عذاب کو ہلکا سوچتا ہے اور وہاں کی گرمی کو بھاری سوچتا ہے. دل میں کہے گا اے اللہ جلدی حساب ہو جائے. ایسے عالم میں بھی جو ہے, ایسے عالم میں رب اس کو کر دے گا سائڈ, چھاؤں میں. جو کر کے جائے گا دنیا میں ایمان و عمل ٹائٹ, اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کو چھاؤں میں کر دے گا سائڈ, چھاؤں میں کر دے گا سائڈ. اس کے بعد جب نام اعمال اس کا پیش ہوگا, نام اعمال چیکن ہوگا, تو جو دنیا میں ایمان و اعمال کر کے جائے گا ٹائٹ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے وہ رائٹ. کیا کر دیں گے؟ وہ رائٹ, بالکل اس کا عمل بالکل ٹھیک. عمل جو دنیا میں کر کے جائے گا ٹائٹ, پل صراط میں اس کو ملے گی فلائٹ, اڑ کے پھر کے پار ہو جائے گا. بات سمجھے؟ وہاں پر کٹ کے نہیں گرے گا, جیسے ہوائی جہاز کی طرح نکل جائے گا. جب ایمان و اعمال کر کے جائے گا ٹائٹ, جنت میں اس کو حور ملے گی بلا کن وائٹ. بندہ کہے گا اے اللہ یہ ساری چیزیں آخرت میں, قبر میں اور جو ہے وہاں پر ملے گی, دنیا میں تو کچھ چاہیے. سوال ہوتا نہیں, اے اللہ ایمان و عمل تو کیا میں نے ٹائٹ, مگر سب قبر میں, اس کا اجر اس کا بدلہ قبر میں مل رہا ہے, جنت میں مل رہی ہے, لیکن دنیا میں تو کچھ چاہیے ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے او میرے بندے دنیا میں ایمان و عمل تو کرے گا ٹائٹ, دنیا میں تجھے حیاتن طیبہ, حیاتن طیبہ لہم مغفرۃ و رزق کریم, دنیا میں بھی ملے گا. کیا دنیا میں ملے گا؟ فرمایا کہ لہم مغفرۃ, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا, اور رزق کریم, اور عزت کی روزی روٹی دے گا. اور حیاتن طیبہ, پاکیزہ زندگی ملے گی دنیا میں. اس کے لیے جو دنیا میں ایمان و عمل کر کے جائے گا ٹائٹ, اسی کو ملے گی جو کیا ہے بلاکن وائٹ, اور دنیا میں حیاتن طیبہ اور رزق کریم, لہم مغفرۃ و رزق کریم. کریم رزق کسے معلوم ہے؟ کریم رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق کریم. کریم رزق کہتے ہیں کم محنت میں, کم محنت میں رزق کا انتظام ہو جانا. یہ کریم پچھی والا والے کریم چچا مراد نہیں ہے, یعنی تھوڑی محنت. ایک جیسے مثال دیتے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت میں جو ساتھی کو بیان کرتے ہیں, مثال دیتے ہیں بہت بہترین مثال. ایک مٹھا چاول کو لے لو اور یوں بخیر دو, مرغی کے بچے کو چھوڑ دو, وہ ٹونگتے 1 گھنٹہ لگ جائے کھانے میں, اور وہی چاول کو جو ہے پیالہ میں رکھ دو تو 10 منٹ میں جو ہے چٹ کر لیں گے, ختم. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی دے گا نافرمان کو بھی, مگر بخیر دے گا. پورے دن کھٹ رہا ہے محمد کے پسینہ چوک گیا. رات کے مل رہا ہے, رات کو مل رہا ہے کتنا 300 روپیہ. رکشا کھینچ کے آ رہا ہے, بھاڑا کی دقت نہیں, 4 آدمی کا 10 روپے کا 40 روپیہ. وہاں پہ کھاکودن صابن لے کے آیا, 1 گھنٹہ میں پسینہ ہو گیا اور 40 روپیہ. لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کا حلال روزی تو حلال ہے, اگر بے نمازی کے ساتھ وہ حلال روزی تو بھی ہے, آخرت میں مواخذہ ہوگا. اور کان کھول کے سن لو, حرام کمائی کا حساب نہیں. کوئی سود کھاتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, اس کا حساب نہیں, اس کا کوئی حساب نہیں. اور کتنا خوشی ہوگا جب بنا حساب. اور جو حلال کماتا ہے, رکشا کھینچ کے کماتا ہے, سچ بول کے کماتا ہے, بالکل بڑے حلال ہے, 1 روپیہ جھوٹ بول کے نہیں کماتا, اسی کا حساب ہوگا. اور
اور حساب اللہ اکبر جس کا حساب لینے پر آ جائے پسینہ چھوٹ جائے گا، اس کا وہاں پر جس کا حساب لینے پہ آ جائے گا پسینہ چھوٹ جائے. تو حلال کمائی